اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو زمین و آسمان اور تمام چرند پرند کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے پہلے جیسے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، وہی ریکویسٹ ہے میری کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے میری ویڈیوز پہ کمنٹس دیا کریں۔ مجھے تنقید برائے تعمیر بہت اچھی لگتی ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک شکیل احمد امان اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت MS21 نیوز HD۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج جو ہے ہم تھوڑی سی بات کرنے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، اور خاتم النبیین کے حوالے سے بہت سارے بکس موجود ہیں، بہت ساری جو ہے کتابچے ہیں، بہت ساری تقاریر ہیں، بہت ساری تحقیقات ہیں۔ میرا عقیدہ اور میری جو بات ہے وہ بڑی مختصر سی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں رب العالمین ہوں۔ عالم میں ہر چیز آ جاتی ہے، چرند پرند سب کچھ آ جاتا ہے، آبی حیات آ جاتی ہے، پہاڑ آ جاتے ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے رحمت العالمین۔ تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہیں نہیں، تو میں اس عقیدے سے بالکل جو ہے نا وہ نہیں کرتا ہوں، بالکل بھی اس کے ساتھ ایگری نہیں ہوتا ہوں، کیونکہ لفظ ہے رب العالمین۔ عالم جب تک چل رہے ہیں رب ہے۔ رب نے جب عالمین کو ختم کرنا ہے تو ایک حساب کا دن ہونا ہے، اور جب تک رب کا عالم چل رہا ہے، رب العالمین کے معاملات چل رہے ہیں، اسی طرح رحمت العالمین کے بھی معاملات چل رہے ہیں۔ تو یہ بس زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ ایک فتنہ اٹھا، قادیانی فتنہ، اور انہوں نے یہ چیز بیان کرنی شروع کر دی کہ جی ہمارا جو ہے عقیدہ یہ ہے۔ اس میں ختم نبوت کو بہت زیادہ جو ہے نا سچ پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ بڑا کلیئر سی بات ہے کہ پیغمبر کی نشانیاں اور جو موجود ہیں، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کا جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، آباء و اجداد سے یہ سنتے آ رہے ہیں۔ جتنی نشانیاں نبی کی ہیں، جتنی نشانیاں جو ہیں وہ ہونی چاہیے، ان میں سے کوئی ایک بھی قادیانیوں کا جو سربراہ ہے اس میں نہیں پائی جاتی، اور پھر اس کا جو انجام ہے وہ کتنا مطلب سبق آموز ہے انجام۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کیسے یہ بندہ جو ہے میرے نبی کے لیے اس نے میرے نبی کی امت کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ پھر میں صدقے جاؤں، میں اس موقع پہ میں 2-3 باتیں ضرور کروں گا۔ پیر میر علی شاہ سرکار والی گولڑا شریف، اس فتنے کی جو انتہا ہے، جب بالکل اپنے پیک پہ تھا، تو انہوں نے جب مباہلے کا چیلنج دیا تو پیر میر علی شاہ صاحب کو بہت سارے اس وقت کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کا جواب دیں، اور پھر یہ فتنہ جو ہے اس کا جواب دینے کے لیے آئے، لیکن ان کے ساتھ مباہلے کے لیے، مناظرے کے لیے قادیانیوں کی جرأت نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک اور شخص، میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں کہ جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس وقت آپ کی پچھلے جو جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، جب جو آپ نے عالم کفر میں گزارے ہوتے ہیں، ان کی ایک جو ہے نا بندش ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ جب عالم جہالیت سے عالم روشنی میں آئے اور سرور کائنات کے آ کے بیٹھ گئے، قدموں میں بیٹھ گئے، تو دنیا جہان کی نعمتوں سے مالا مال ہو گئے۔ اسی طرح یہ جو تھوڑی سی ایک میں بات بڑھانا چاہ رہا تھا، بہت سارے لوگوں کا اس میں کنٹریبیوشن ہے، اس وقت کی حکومت کا بھی ہے، اس وقت کی اسمبلی کا بھی ہے۔ مولانا نورانی صاحب کو کون بھول سکتا ہے؟ بہت سارے علماء کرام ہیں جنہوں نے یہ چیزیں جو ہیں وہ اس الفاظ پہ، اس جو فتنہ اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ شراب نوش تھا، عیاش تھا، بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں کہ میرا ان کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک صحافی ہوں اور میں ہر چیز کو صحافت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔
لیکن بھٹو جو بھی تھا، پاکستان توڑنے کا بھی اس کو کہا جاتا ہے وہ ذمہ دار ہے، لیکن ایک کام جو وہ کر گیا ہے، وہ جب سائن کر رہا تھا تو اس کے بڑے تاریخی الفاظ ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آج میں نے اپنے موت کے پروانے پہ سائن کیے ہیں، جب قادیانیوں کو دار اسلام سے خارج کرنے کا بل منظور ہوا تھا۔ اسی طرح میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ اور بیان کیے دیتا ہوں، کیونکہ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں واجد علی خان صاحب، میں ان کے پاس آپ کو لے کے چلوں گا، وہ اس موضوع پہ آپ سے گفتگو بھی کریں گے، لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ حجاج بن یوسف کی جو ہے وہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو اس جتنا جو ہے سخت آدمی کوئی نہیں تھا، دن دا سخت انسان۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قاسم جو ہے اس کو بھی، جو اپنا بھتیجا اس کو بھی مروایا اس نے، اور اس نے بہت سارے ظلم کیے ہوئے تھے، بہت جابر قسم کا حکمران تھا، لیکن اس کی ایک دو باتیں ہسٹری میں بڑی اچھی ہیں۔ ایک کہا جاتا ہے، میں مصدقہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے تھوڑا سا پڑھا بھی تھا اور میں نے سنا ہے کہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ ایک دن وزٹ کر رہا تھا، سیر کر رہا تھا، یعنی کہ دورہ کر رہا تھا اپنے علاقے کا، تو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کو مختلف انداز میں آوازیں آئیں، تو اس نے بلا کے اپنی کابینہ کو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، قرآن تو ایک ہے۔ تو ویسے بھی جو قرآن پاک کی جو عربی ہے اس میں 6-7 قسم کے جو نا وہ الفاظ کی ادائیگی کا ذکر آتا ہے، تو اس نے قرآن پاک منگوا کے اور جو ہے نا اس پہ اعراب لگوائے، جو ابھی ہم پڑھتے ہیں زبر، زیر، پیش وغیرہ، جزم، یہ ساری اس کے جو ہے نا وہ جاتا ہے کہ اس نے یہ لگوائیں، اور پھر قرآن پاک لے کر اس نے ان کو تلف کر دیا، یعنی کہ ان کو ٹھکانے لگا دیا، اور یہ قرآن پاک جو ہے وہ چلایا گیا۔ ایک اس کا اور واقعہ بھی ہے جو میں نے پڑھا ہے، شاید وہ حقائق بھی ہو سکتی ہے کیونکہ مبالغہ آرائیاں بھی ہمارے جو ہے وہ دور میں چلتی ہیں بہت زیادہ، کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ انصاف نہیں کیا، وہ انصاف کے معاملے میں اپنی مرضی کا مالک تھا۔ ایک لڑکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ پانی لینے کے لیے جا رہی تھی، اور یہ وہاں پہ کہیں اپنے کو مار کا آرائی کے لیے نکل رہا تھا، اس کے ساتھ چند لوگ تھے، اس کے اہلکار تھے۔ وہ لڑکی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو پسند آ گئی، اس نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ یہ فلاں جو فوج کا جو جمعدار ہے، یعنی کہ جمعدار یہ نہیں سمجھیے کوڑے والے جو صفائی والے تھے، وہ 2-4 لوگوں کا وہ سربراہ ہوتا ہے، جیسے ہیڈ کانسٹیبل کہہ سکتے ہیں، کہ یہ اس کی بیٹی ہے۔ اس نے رشتے کے لیے پیغام بھیجا تو اس کے باپ نے کہا کہ جی نہیں، اس کا تو فلاں سپاہی کے ساتھ رشتہ ہو چکا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس لڑکی تک پہنچنے کا راستہ نکالا کہ اس کے خامند کو جو ہے، جو ہونے والا خامند تھا، جو منگیتر تھا اس کو اس نے بڑے دور جو ہے نا محاذ پہ بھیج دیا، اور اس کے والد کو گرفتار کر لیا کہ جی تم نے مجھے رشتہ نہیں دیا۔ وہ لڑکی بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ مختصر سی کرتا ہوں، بہت لمبی داستان ہے۔ تو وہ لڑکی جو ہے وہ کافی عرصے تک نا مطلب غائب رہی۔ ایک دن وہ اپنے باغیچے میں یا اپنی جگہ پہ کہیں باغ کر رہا تھا، تو ایک لڑکی جو ہے، ایک خاتون جو ہے، وہ برقعے کی حالت میں آئی، بالکل باپردہ ہو کے یہ رو رہی تھی۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ لڑکی تو کیوں روتی ہے، تجھے کس نے تنگ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حجاج جس نے مجھے تنگ کیا تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اس نے کہا کیا حجاج سے بڑی پاور والا بھی کوئی ہے اس زمین پہ؟ اس نے کہا ہاں حجاج ہے، تم اس کو سزا نہیں دے سکتے ہو۔ حجاج نے کہا کہ تم بتاؤ اور میں تمہارے ہاتھ سے سزا دلواؤں گا اس کو، اور تم سزا دو گی، تم اس کا نام لو جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیے۔ اس نے کہا حجاج، چونکہ اس وقت لوگ کال کے بڑے پکے تھے، ابھی تو آج کل تو یو ٹرن لینا ہمارا جو ہے وہ بن گیا ہوا ہے، وتیرہ بن گیا ہوا ہے۔ اس نے کہا حجاج وہ تمہارے اندر کا نفس ہے جس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اس نے کہا لڑکی کیا کہتی ہو؟ اس نے پھر اس کو سٹوری سنائی۔ جب سٹوری سنائی تو نقاب اس نے الٹا کیا، تو وہی لڑکی تھی جس کو حجاج پسند کر بیٹھا تھا۔ اس نے تلوار اس لڑکی کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ یہ لو میرا سر اور مجھے سزا دو، تمہارے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، تم میرے منگیتر اور میرے باپ کو معاف کر دو۔ حجاج نے حامی بھر لی، معافی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ حجاج کے جنازے میں اس کے گھر والے بھی نہیں رو رہے تھے، لیکن ایک لڑکی رو رہی تھی جس کے ساتھ اس نے انصاف کیا تھا، اور وہ دوشیزہ تھی۔ میری بات لمبی ہو رہی ہے، بات ہو رہی تھی ختم نبوت کے حوالے سے اور قادیانیوں کے جو عقیدہ ہے اس کے حوالے سے۔ میرے پاس کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ قادیانیوں کے عقیدے کو میں کیا کہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔
کوئی میرے پاس ایسا وزنی لفظ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ لفظوں سے بھی بہت آگے جا چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں واجد علی خان صاحب شیخو پورہ کی معروف سماجی شخصیت ہیں، اور حالات حاضرہ پہ بڑی ان کی جو ہے وہ نظر ہوتی ہے۔ صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اپنے علاقے میں بڑے مشہور ہیں، اور کینڈیڈیٹ بھی رہے ہیں، صوبائی اسمبلی کے لیے الیکشن بھی لڑا۔ تو آئے میں آپ سے ملاتا ہوں ان کو۔ السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خان صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر۔ اچھا خان صاحب، آج کا جو ہمارا 7 ستمبر کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا جو فتنہ ہے اس کو 7 ستمبر کے حوالے سے دبا دیا گیا، کہ ان کو ڈکلیئر کیا گیا کہ جی یہ دائرہ اسلام میں نہیں آتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ دیر کر دی ہم نے یا بر وقت یہ اقدامات ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نطق حضرت کی بات جب چھیڑوں، نطق حضرت کی بات جب چھیڑوں تو غنچۂ فن چٹک چٹک جائے۔ کمال نطق حضرت کا کیا کہنا، ساغر دل چھلک چھلک جائے۔ سبحان نگراں نہ ہو اگر وہ سیرت پاک، نگراں نہ ہو اگر وہ سیرت پاک، تو ہر مسافر بھٹک بھٹک جائے۔ سبحان۔ تو عقیدہ ختم نبوت، ہر مسلمان جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے اس کا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی آ سکتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دی ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے سب سے پہلے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے تجھے بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا دیا۔ کہ بزم آفاق میں جب شاہ مدینہ آیا، بزم آفاق میں جب شاہ مدینہ آیا تو نسل انسان کو جینے کا کرینہ آیا۔ سبحان اللہ، بے شک نور ایمان سے درخشاں ہوا یہ دنیا کا ضمیر، شرم سے کفر کے ماتھے پہ پسینہ آیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن اللہ وخاتم النبیین، بے شک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور نہ ہی ان کے جو صاحبزادے ہوئے وہ تھوڑی تھوڑی عرصے کے بعد ان کا وصال ہوتا گیا اور نبوت ان پر ختم کر دی گئی۔ اور یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ کیوں یہ بد عقیدہ لوگ قادیانی جنہوں نے یہ اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ مردود، اس کی ڈیتھ ہوئی تو ایک باتھ روم میں ڈیتھ ہوئی۔ بے شک ان مردودوں کا، قادیانیوں کا جو لیڈر تھا، اس کی ڈیتھ کدھر ہوئی؟ ایک باتھ روم میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو باہر دفن کیا گیا، باہر دفن کیا۔ حالانکہ نبیوں کے بارے میں جو ہے کہ وہ اپنے حجرے میں جہاں پہ ان کا جو ہے روح پرواز کرتی ہے وہیں پہ ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسے ہی ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ اگر ایسا کرتے تو یہ بڑا ایک عجیب ہوتا کہ اس کا ان کا جو اللہ معاف کرے، میں تو اس کو لیڈر کہوں گا، نبی تو نہیں کہتا ہوں، کہ وہ واش روم میں دفن ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح ہی ہے، اس طرح ہی گند غلیظ کی جگہ ہی وہ ہے، بے شک گند کی اس غلاظت کی جگہ ہی وہ ہے۔ تو میرے تو نبی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تو تمام طرف، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوئی۔ نور ہی نور بچ گیا۔ جو اونٹنیاں چل نہیں سکتی تھی وہ دوڑنے لگ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کی شان یہ ہے، ہمارا ختم نبوت پر پورا ایمان ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کی تصدیق کرنا دل سے ضروری ہے، کہ جب تک دل اس کی تصدیق نہ کرے تو تب تک ایمان مکمل نہیں ہو۔ اچھا، اس موقع پہ یہ 7 ستمبر کے حوالے سے آپ ہماری جو نئی نسل ہے جس کو نہیں پتہ کہ یہاں 7 ستمبر پہ کو کیا ہوا تھا، ایک آیت میں اور پڑھنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شان میں کیا فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اے ایمان والو
اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو. بے شک سبحان اللہ. میرے محبوب کی اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا, بے شک اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے. سبحان اللہ. اب بات تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے اوپر ختم کر دی ہے. بے شک. قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ بھی گندا, ان کا جو جس کو وہ نبی مانتے ہیں وہ بھی گندا. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ ہمارے نبی آخر الزماں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے, اور ہم اس کے علاوہ کسی چیز کو مانتے نہیں. اور حکومت پاکستان نے یہ بہت اچھا کام کیا. میں اپریشیٹ کروں گا عمران خان صاحب کو. حالانکہ میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑتا ہوں, میں نے کسی پارٹی سے الیکشن نہیں لڑا. میں جتنے الیکشن بھی میں نے لڑے ہیں میں نے انڈیپینڈنٹ لڑے. لیکن عمران خان نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کی بات کی ہے. زبردست. انہوں نے وہاں پہ اقوام یہ ہسٹوریکل لمحے تھے. بالکل وہاں پہ انہوں نے کھڑا ہو کے کہا کہ اگر تم لوگ ہمارے نبی کی شان میں کوئی بات کرتے ہو تو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے, اور جب دل کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. یہ بات انہوں نے کی ہے. اس چیز پہ میں انہیں اپریشیٹ کروں گا. اور اللہ رب العزت نے تو ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اعلیٰ مبرہ بنائی ہے کہ اگر اللہ نے کہا کہ اے نبی اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. بے شک. خان صاحب آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں. آپ کی باتیں سن کے میرا دل کرتا ہے کہ ہماری ایک اور نشست بھی ہو کسی وقت. جی انشاءاللہ. اور بالخصوص اور خان صاحب کی اور 7 ستمبر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آج کا دن پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس کیا گیا تھا. اور اس ٹائم تو میں تھا بھی نہیں, لیکن میں نے تو یہ پڑھا ہی ہے کہ بھٹو دور تھا اور اس نے یہ قانون پاس کیا تھا. قادیانیوں کو, ان مردودوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیا تھا, اور یہ قانون اس ٹائم پاس ہوا تھا. اور وہ آج کا دن تھا 7 ستمبر کہ قادیانی ڈکلیئر کیے گئے تھے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, کیونکہ یہ مسلمانوں کو برگلاتے تھے, یہ ڈھونگی ڈھونگ رچاتے تھے اور مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن جن کا ایمان پختہ تھا الحمدللہ انہیں یہ نہ تو اپنی طرف مائل کر سکے ہیں اور لالچ بھی دیتے ہیں یہ لوگ. اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تھے خان صاحب کی. آپ نے خان صاحب کی باتیں سنی. اور ہمارے پاس کوئی چیز, ہمارے لیے کوئی سرمایہ نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ہی سرمایہ ہے اور وہ واحد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس چھپنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. کوشش کریں اللہ اور اس کے رسول کی جو ہدایات ہیں, جو احکامات ہیں, جو ان کی تعلیمات ہیں, اپنے آنے والی نسلوں کو ان کا سبق دیں, ان کو درس دیں کہ 7 ستمبر کو کیا ہوا تھا. یہ گھروں میں بحث کیا کریں. امید ہے کہ آپ کو آج کی بات اچھی لگی ہوگی. جزاک اللہ. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.